غالبوں کے کرام معززین سامعین و حاضرین حضرت سیدنا سید الشہداء شہزادہ گل مصطفیٰ شہید دشت کربلا مظلوم خنجر دولت راکب دوش مصطفیٰ سبحان اللہ نور نظر علی المرتضی لخت جگر سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا امام حسین عالی مقام علی جدہ و علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے تمام رفقاء شہداء کربلا رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین بارگاہوں میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کی شہادت پوری دنیا میں ایک انوکھی شہادت، بے شک بے مثل و بے مثال اور بڑی عظمت پر۔ اب کچھ لوگ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا نبی اور رسول بھی مانتے ہیں، اور پھر یہ باتیں کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ نبی مشکل کشا ہے، علی مشکل کشا ہے۔ اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو اپنے بیٹے کو بچا نہ لیتے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ امتی اور اپنے نبی پہ ایسا اعتراض، اور پھر ہمارے آقا نے فرمایا ہے لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق۔ سبحان اللہ بے شک فرمایا مومن ہی علی سے محبت کرتا ہے اور منافق ہی علی سے دو۔ بے شک اور یہ بھی آپ نے فرمایا ہے کہ من یحب علیٰ فقد احبنی، جو علی سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت۔ سبحان اللہ ادھر ہمارے آقا ہیں، ہمارے رہبر و رہنما، نبی اور رسول، اللہ کے حبیب ہیں، ادھر مولا کائنات علیہ کلمہ بھی پڑھے، امتی بھی کہلائے، اور پھر یہ کہے کہ اگر تو مشکل ہو، حیرت کی بات ہے، یہ بغض کی بات ہے، یہ حسد کی باتیں ہیں، بغض کی باتیں، منافقت کی باتیں ہیں۔ زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں مگر دل سے نہیں مانتے۔ کہ جب تم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ کیوں؟ جو کسی کا محتاج ہو وہ عبادت کے لائق نہیں، بے شک معبود نہیں ہوتا۔ معبود وہ ہو سکتا ہے جو بے نیاز ہو، سبحان اللہ جو کسی کا محتاج نہ ہو، وہ ہمارا اللہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے مظہر ہے، صفات پاک کے مظہر ہے، اللہ کی ذات و صفات کی برہان ہے، حجت بالغہ ہے، دلیل کامل ہے۔ سبحان اللہ اللہ کی ذات کے وجود پر اور صفات کے وجود پر، لیکن یہ تمام کمالات جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہیں مظہریت کی، اللہ نے عطا کیے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، اس لیے وہ معبود نہیں ہو سکتے، محبوب ہیں، بے مثل و بے مثال ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی دلیل ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، سبحان اللہ
میری ربوبیت اور میری ذات و صفات کی دلیل لینا چاہو تو میرا محبوب میری سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہمیشہ دعویٰ کا مخالف جو ہوتا ہے نا وہ دلیل کو کمزور کرتا ہے. دلیل کمزور ہوگی دعویٰ خود بخود کمزور ہوگا. اگر دلیل کبھی ہے تو پھر دعویٰ کمزور ہوگا. بے شک. اب جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات یا صفات میں نقص تلاش کرتے ہیں، کمزوریاں تلاش کرتے ہیں، اور یہ بھی کمزوری ہے نا کہ یہ اگر وہ مشکل کشا ہوتے تو نواسی کو بچانا، اگر علی مشکل کشا ہوتے تو بیٹے کو بچانا لیتے. یہ کمزوری تلاش کرنا ہے. یہ اندھے لوگ ہیں، ان کو اتنا پتہ نہیں کہ نبیوں کے کرتے مشکل کشا ہے. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اطہر سے کسی شے کو نسبت ہو گئی، اور ہم اہل سنت و جماعت جن کو محبت ہے آقا کی ذات پاک سے، ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ خاکی ذرات، وہ خاکی ذرات، مٹی کے ذرات جو آقا کے جسم اطہر کے قریب ہیں، عرش اعلیٰ کا وہ مقام نہیں جو ان کا مقام. سبحان اللہ. بے شک. سرکار پاک کے جسم اطہر کے قریب وہ خاکی ذرات، ان میں اتنی عظمت ہے، اتنی شان. اور جو قدموں کے نیچے آئے، مدینہ کی مٹی محبوب کے قدموں کے نیچے آئے اور وہ خاک شفا بن گئے. سبحان اللہ. پھر یہ کہنا کہ جی مشکل کشا نہیں، معذرت سنو، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ذات و صفات کا مظہر اور حجت اور برہان کامل بنا دیا. سبحان اللہ. بے شک. اللہ مشکل کشا ہے یا نہیں؟ بے شک. تو پھر اللہ کی مشکل کشا ہونے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں جی اب کوئی کہے جی اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، اس کی مشکل کشائی کی دلیل اپنے محبوبوں کو ہی تو بھیجا ہے کہ میرے محبوبوں کو دیکھو کہ یہ کس طرح مشکل کشائی کرتے ہیں. اگر یوسف علیہ السلام کا کرتا کپڑا نبی کے جسم سے بن گیا، وہ اگر نابینا کو بینا کر سکتا ہے تو بتاؤ کرتے والے کا مقام کیا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کرتے والا مبتلی، مدینے والا امام. سبحان اللہ. ان کے مقتدیوں کی یہ شان ہے، ان کے امام کی کیا شان ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر کرتے والا نبی امت ہی ہے، اور ہمارے آقا ان کے بھی نبی. سبحان اللہ. اللہ. یا رسول اللہ. یا علی. تو حضرات محترم، یہ باتیں کہنا اگر مشکل کشا ہوتے تو امام حسین تو مشکل میں تھے ہی نہیں. بے شک. وہ تو خود مشکل کشا ہے. آپ اندازہ لگائیں نا، جب ولادت ہوتی ہے اسی وقت امام حسین پاک کی شہادت کی خبر آ جاتی ہے، اللہ. اور سرکار اپنی پاک آنکھوں سے پاک آنسو بہاتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہتے کہ مولا میرے اس بچے کو بچا. اب اگر محبوب کہہ دیتے تو کیا رب ان کی نہ مانتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین مطیعین اور ان کے غلاموں کا مقام یہ ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، فرمایا ان سالنی لأعطینہ، جو میرے محبوب کا مطیع ہے اور متبع ہے، ان سالنی، اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے لأعطینہ، میں ضرور بالضرور اس کو عطا کروں. سبحان اللہ. اگر غلام مانگے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ان کو ضرور عطا کروں، تو بتاؤ اگر آقا جن کے لیے یہ اعلان ہے کہ کل آدمی یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا محبوب ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، چاہے انبیاء ہوں، چاہے رسول ہوں،
جس درجے کا کوئی بندہ ہے میری رضا چاہتے ہیں، سب میری رضا چاہتے ہیں، مگر میں بے نیاز رب ہو کر بھی آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ جیسے آپ کی رضا۔ دیکھیں جب سرکار مسجد قبلہ تین میں نماز پڑھا رہے تھے اور اس وقت قبلہ شمال کی طرف، بیت المقدس شمال کی طرف، شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ اب بھی جو مدینہ منورہ جاتے ہیں مسجد قبلہ تین شریفین کا دیدار زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، پہلا قبلہ شمال کی طرف کعبہ شریف محبوب چاہتے تھے کہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو۔ نماز کے دوران آپ نے دیکھا آسمان، سرکار کے دیکھنے کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب آپ کے چہرے انور کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا ہم دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا چہرہ ہے ہمارے آقا کا جسے رب دیکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چہرہ پاک کتنی عظمت والا پاک چہرہ ہے، رب قسمیں اٹھاتا ہے چہرے کی، والشمس والضحیٰ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ میں محبوب آپ کا آسمانوں کی طرف دیکھنا، ہم دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب بھی ہے، عالم بذات صدور بھی ہے، وہ دلوں کی کیفیت جاننے والی ذات پاک ہے۔ ہم کو تو پتہ تھا نا کیوں اٹھا رہے ہیں، لیکن پھر بھی محبوب کی عظمت دکھانے کے لیے رب نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، محبوب ہم پھیر دیں گے، پھیر دیں گے، پھیر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ کیا پھیر دے گا تو؟ اور میں محبوب تم قبلہ چاہتے ہو، میں کوئی اور پھیروں، پھیر دوں گا، قبلہ پھیروں گا۔ یا اللہ کس کے لیے؟ میں کہا آپ کے لیے، قبلہ پھیروں گا آپ کے لیے۔ مولا کریم قبلہ پھیرے گا تو میرے لیے، مگر یہ تو فرما کدھر پھیرے گا؟ فرمایا تردا جدھر آپ کی رضا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن پاک ہے کہ ہاں واہ 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 واہ۔ جدھر آپ کی رضا، آپ جدھر منہ پھیر دیں ادھر قبلہ۔ اور کیونکہ رب تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، رب جانتا تھا کہ محبوب تو کعبہ کو قبلہ بنوانا چاہتے ہیں نا، اس لیے رب نے پھر حکم دیا فَبَلِّغْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، محبوب اب تاخیر کی ضرورت نہیں ہے، نماز میں ہی آپ ادھر منہ کر لیں، آپ کے غلام آپ کے پیچھے، سبحان اللہ۔ نماز کے دوران ہی چہرے پھروا دیے، محبوب کی رضا مطلوب ہے۔ میں تردا جدھر آپ کی رضا ہوگی ہم قبلہ ادھر کریں، کیونکہ ہر کوئی میری رضا چاہتا ہے، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں۔ ہمارے آقا تو کربلا میں موجود تھے، بے شک۔ عرض کر دیتے مولا میرے بیٹے کو محفوظ رکھ، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن شہادت امام حسین علی مقام میں ایک راز تھا، ایک تو دنیا کو دکھانا تھا کہ جس کو محبوب کے کندھوں پہ بٹھایا جاتا ہے نا، ایسے جیسے ویسے نہیں ہوتے، ان کی عظمت دیکھو، ان کے حوصلے دیکھو، ان کی شجاعت دیکھو، ان کی بہادری دیکھو، سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی امام حسین کمزور تو نہیں، میدان جنگ میں گئے، خود بھی جناب مندان کو پتہ چلا کہ علی کا بیٹا آ رہا ہے۔ اس میں ایک سر ہے، ایک راز ہے شہادت میں، کیونکہ دونوں شہزادے جو میرے آقا کی نسل کی اصل سرکار کی نسل پاک ان دو شہزادوں سے چلی، ہر ایک کی نسل اللہ نے ہر ایک کی نسل بیٹے سے چلائی ہے۔ میری نسل میری شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا
حسن و حسین ہما ابن آیا، دونوں میرے بیٹے ہیں۔ من فرق بینی و فرمایا جو ان کے اور میرے درمیان فرق پیدا کرے گا اللہ اسے غرق کرے گا علی پاک کی وجہ سے، یہ دونوں میرے بیٹے۔ تو جناب بندہ سرکار کی ان سے نسل چلی، سرکار کی نسل کے لیے ان کو پیدا کیا گیا، کیونکہ جو ان سے نسل چلی یہی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کے بیٹے تو ہوئے ہیں، حضرت قاسم آپ کے بیٹے ہوئے، حضرت عبداللہ جن کا لقب تھا طیب الطاہر وہ آپ کے شہزادے ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ تینوں آپ کے شہزادے ہوئے۔ اللہ ان کو جوان کرتا ہے، ان سے نسل چلاتا، کیوں نہیں چلائی نسل ان سے؟ اور میں محبوب اگر میں آپ کی نسل آپ کے بیٹوں سے چلاؤں تو آپ کے بیٹے بلوغت کی حد تک پہنچیں گے اور وہ بالغ ہو جائیں اور میں ان کو نبوت نہ دوں تو وہ نبی جزوی فضیلت لے جائیں گے جن کے بیٹے نبی بنے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر میں نبوت دے دوں تو آپ خاتم النبیین نہیں رہیں گے۔ میں عاجز رب تو نہیں ہوں نا، میں قادر مطلق رب ہوں۔ جب میں اپنے محبوبوں کی شان دکھانے پہ آتا ہوں پھر میں قانون توڑ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ قانون توڑ دیتا ہوں، قانون یہی ہے میرا۔ میں پانی زمین سے نکالتا ہوں، پانی آسمان سے برساتا ہوں، پانی پتھروں سے نکالتا ہوں، مگر عظمت محبوب پیش نظر ہو قانون توڑتا ہوں، قدرت دکھاتا ہوں، محبوب کے ہاتھوں سے بھی پانی کی نہریں جاری۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ انگلیاں ہیں پیر پر ٹوٹے خدا سے سن کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری بہار۔ تو حضرات محترم فرمایا قانون ہمارا یہی ہے کہ ہم سورج مشرق سے نکالتے ہیں مغرب میں غروب کرتے ہیں، مگر عظمت محبوب پیش نظر ہو تو پھر قانون توڑتا ہوں، قدرت دکھاتا ہوں، سورج کو مغرب سے بھی۔ سبحان اللہ۔ قانون یہی ہے میرا کہ ماں بھی ہو اور باپ بھی ہو تب اولاد دیتا ہوں، مگر نسل محبوب کی تمہید رکھنی ہو تو قانون توڑتا ہوں، پھر قدرت دکھاتا ہوں۔ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے بطن اختر سے بغیر خامد کے جلیل القدر عظیم المرتبت بیٹا سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی سبحان اللہ۔ جس طرح وہاں قانون توڑا ہے قدرت دکھائی ہے، یہاں بھی قانون توڑ رہا ہوں، قدرت دکھا رہا ہوں۔ ہر ایک کی نسل بیٹوں سے چلائی ہے، آپ کی نسل آپ کی شہزادی سے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نسل چلانے کے لیے 2 شہزادے دیے اور دونوں شہید ہوئے، کیونکہ شہادت 2 قسم کی ہے، ایک ہے شہادت سری، ایک ہے شہادت جاری۔ شہادت سری حادثات میں کسی کو زہر پلا دیا جائے، دیوار کے نیچے دب جائے، زہریلا جانور کاٹے اسے موت آ جائے، پانی میں ڈوب جائے، پیٹ کی بیماری میں موت آ جائے، اور بچہ جنتے ہوئے فوت ہو جائے، یہ سب شہادت سری کی قسم ہے، بہت زیادہ قسم جی۔ اور شہادت جہری میدان کارزار میں جائے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے دشمن حق کے مقابلے میں نبرد آزما ہو۔ اب بھی اگر کوئی دنیا کہے گی جزید بے قصور ہے تو ان جیسے تو خبیث ہی کوئی۔ بے شک۔ حق کی بلندی کے لیے اگر امام حسین نہ جاتے، حق کے لیے نہ جاتے تو سر کٹا کے قرآن کا جواب کیوں دیتے؟ واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات محترم جہری شہادت یہی ہے کہ میدان کارزار میں جائے، اعلاء کلمات اللہ کے لیے جائے اور وہاں اپنی جان آفرین کی بارگاہ میں قربان کر۔ تو یہ سری شہادت بھی میرے نبی کے شہزادوں کو نصیب ہوئی اور جاری بھی نصیب۔ سری امام حسن پاک کی ہے، انہیں زہر پلایا، حالانکہ زہر کی کیا طاقت ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو مارا، ہم کے حکم کے بغیر کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی۔ اللہ نے حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام محفوظ رہے، آگ جلا ہو نہیں سکتی۔ اللہ کا حکم نہیں تھا چھری کاٹ نہیں سکتی،
ہر چیز نقصان دے نفع دے اللہ کے حکم سے دیتی ہے. تو بھائی آخر زہر کو حکم ملا تو امام حسن پاک کی شہادت سری ہوئی، اور وہ ایسی سری کہ آج تک کسی کو پتہ نہیں کہ زہر کس نے پلائی. یہ بکواس کرتے ہیں لوگ بے معاذ اللہ ان کی اہلیہ ان کی زوجہ محترمہ نے آپ کو زہر پلائی. کیسے ہو سکتا ہے یار؟ حسن پاک کی گھر والی جن کے لیے اعلان ہو کہ جس کا جسم حسن کے جسم سے مل جائے گا اس پہ جہنم حرام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے پاکیزہ طیب اور طاہر گھر کے افراد کو کوئی گواہ نہیں کر سکتا، گمراہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ صرف اگر یہ بات ہوتی تو امام حسین علیہ السلام قصاص نہ لیتے. جب حسن پاک نے پوچھا تھا کہ آپ قصاص لیں گے، فرمایا بالکل لیں گے، اتنی بڑی ہستی کا دشمن